آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ یکم رمضان المبارک کو انفرادی بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ کمپنیز کے اکاؤنٹ سے بھی زکوٰۃ لے لیتے ہیں. کیا یہ طریقہ شرعاً درست ہے؟ دیکھیے بھیا، 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سرے سے گورنمنٹ کی زکوٰۃ کو کاٹنے کے اس نظام کو ہی ٹھیک نہیں سمجھتے. یہ ہماری ذاتی رائے ہے، کوئی فتوے کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی انڈیویجلی پوچھے تو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ اگر کٹ گئی تو ہو گئی، بس ختم کرو، تاکہ انتشار نہ پھیلے، تاکہ امت میں تفریق نہ بڑھے. وگرنہ اصلاً حکومت کو اختیار ہے کہ وہ زکوٰۃ کاٹے، اس اختیار سے انکار نہیں ہے. لیکن کن مصارف میں یہ زکوٰۃ جاتی ہے اس پہ ہمیں اشکال نہیں. اخبارات کی سرخیاں اور اخبارات بتاتے ہیں بیت المال میں زکوٰۃ جاتی ہے، اور یہ زکوٰۃ ان سیاستدانوں پر خرچ ہوتی ہے، سیاست پہ خرچ ہوتی ہے. خود نواز شریف صاحب کا بیان اخبارات میں چھپا کہ فلاں الیکشن میں اتنے کروڑ روپے میں نے بیت المال سے لیے اور الیکشن کروائے. یہ جب خود کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم استعمال کرتے ہیں تو ہم کیوں دیں؟ وجہ جو حکومت کے کام ہے زکوٰۃ سے لے لو، بیت المال سے لے لو، وہ خالصتاً غریبوں کا حق بنتا ہے. اس لیے ہم تو نہیں کہتے کہ یہ جائز. ہم در پردہ سپورٹ کر رہے ہیں اس جمہوریت کے نظام کو اور کرپشن کو کہ ہم تمہیں ہر سال پیسے دے دیں اور تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بیت المال کا آڈٹ ہوتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے قرضے معاف ہوتے ہیں کمپنیز کے، جتنے بڑے بڑے قرضے معاف ہوتے ہیں سرمایہ داروں کے، یہ حج اور عمرے پہ جو انہیں بھیجا جاتا ہے سرکاری اخراجات میں اور بیت المال ادا کرتا ہے. بیت المال نے آج تک کبھی آڈٹ اخبارات میں دیا ہے کہ کس کس کو ہم نے کتنا دیا؟ وہ تو کبھی کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے. اس لیے ہم بنیادی طور پہ اس نظام ہی کو صحیح نہیں سمجھتے. بولتے اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ڈر لگتا ہے مار پڑے گی. ہر آدمی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہمیں کل کو مار دیں، ہم قتل ہو جائیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر نتیجہ یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہم پہ ہیں وہ بیچارے کیا کریں گے. ہم اس لیے نہیں بولتے، ہم ڈرتے. اور بولتے اس لیے بھی نہیں ہیں کہ مجموعی اعتبار سے نظام پر فرق پڑتا ہے. لوگ کہیں گے انہیں ہر جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں مجبوراً ہو گئی زکوٰۃ، اب کس کس کو کہیں کہ 2.5 کی بجائے 5% ادا کرو. ہم کہیں گورنمنٹ نے کاٹا ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوئی اور آپ انڈیویجلی اپنی زکوٰۃ خود دے دیجئے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے زکوٰۃ کاٹنے سے پہلے بینک میں آپ لکھ دیجئے کہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. اب گورنمنٹ نے شاید یہ سہولت دے دی ہے، نہیں تو پیسے اپنے نکلوا لیجئے، زحمت کر کے خود زکوٰۃ دیں، غریب لوگوں کے گھر جا کر دیں. آپ نہیں جانتے کس کے گھر میں فاقہ ہے، کس کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کس کے بچے تعلیم میں نہیں ہیں. وہ اس تعلیمی نظام میں 12,000 زکوٰۃ آپ پہ، آپ نے کہ بھی میں 1,000 ہر مہینے آپ کو دے دوں. آپ خود جانیں، خود زکوٰۃ دیں. یہ غریبوں کا حق، یہ ان لٹیروں سرمایہ داروں کا حق تھوڑا ہی ہے. یہ ان کی بیویوں کی ٹریولنگ، ان کے بچوں کی ٹریولنگ. بے نظیر بھٹو کی سوانح آپ پڑھیں، ہم اپنے پاس سے تھوڑے ہی کہتے ہیں، ہمارا کسی محکمے سے تعلق تھوڑا ہی ہے. یہ سارے شواہد آپ کی اخبارات دیتی ہیں. بے نظیر نے لکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور بری طرح ڈانٹا اور کہا میری بیٹی کی فیس اب تک ادا نہیں ہوئی آکسفورڈ میں. صاحبزادی صاحبہ کی فیس، وزیر اعظم کے اولاد کے اخراجات، یہ سارے سرکار کے ذمے ہیں. وہ کیوں بھئی؟ ہمارے کیوں نہیں ہیں؟ میں برکلے میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ مطلب ہے ہم نے کیا قصور کیا؟ ہم اس پسماندگی کے نظام میں چکی میں پستے رہیں اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس لیے یہ حقائق واضح طور پر کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے نا بھائی. مار پڑے گی، جیل میں ڈال دیں گے، بدنامی کے لیے کوئی اسکینڈل گھڑ لیں گے، چلتے چلتے گولی مار دیں گے. کون
کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے بدترین جبر کا نظام، بدترین ظلم کا نظام جو قائم ہے اس دنیا میں جن جگہوں پہ ہمارا ملک ہے، ہمارا نظام، ہماری پالیسیز ہیں، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کمپنیز کی زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، آپ خود بتائیے کمپنیز کی زکوٰۃ کاٹنا جائز ہے؟ اس میں تو زکوٰۃ آتی ہی نہیں شرعاً، صرف اس کی پلی لینا کہ عمر بن عبدالعزیز، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ زکوٰۃ بیت المال میں کاٹ لیا، بالکل ٹھیک ہے کاٹ لیا کرتے تھے، لیکن آپ بنیادی طور پر حیثیت مقرر کریں، بینک کی حیثیت کیا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ بینک میں جو پیسہ رکھا گیا ہے وہ لوگوں کی امانت نہیں ہے، اب ڈکلیئر کر دیں، بات ختم ہو گئی۔ دوسری طرف آپ کی بینکنگ کہتی ہے کہ تم کسی کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کسی کو نہیں بتا سکتے، اور وہ بینک کے پاس امانت ہے، امانت پہ زکوٰۃ کیوں بٹے گی؟ ہم آپ کو 10 لاکھ دے دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ امانت ہے میری اور میں کسی وقت بھی لے سکتا ہوں، 2 سال بعد آ کے کہتا ہوں کہ دو، تو آپ کیا کہیں گے کہ 2.5% زکوٰۃ کے حساب سے 10 لاکھ میں سے کاٹ لیے تھے؟ بھئی آپ کی کیا اتھارٹی ہے؟ آپ کو اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نہیں مانتا اس چیز کو، تو آپ زکوٰۃ میں نیکی کما رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اس وجہ سے بینک میں جو زکوٰۃ کٹتی ہے، اگرچہ فتوے کے اعتبار سے ہم بھی چشم پوشی کرتے ہیں، ڈرتے ہیں نا، ہم اس سے کہتے ہیں یار ہو جاتی ہے، ادروائز حق یہ ہے کہ آپ زحمت کریں، اپنے مال کو نکلوائیں اور خود زکوٰۃ دیں جس کو آپ مناسب۔ سب سے بڑا حق زکوٰۃ میں، سب سے بڑا حق آپ کے ان رشتہ داروں کا ہے جو غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو پال نہیں سکتے، تعلیم نہیں دے سکتے۔ دوسرا بڑا حق آپ کے وہ بھائی ہیں جو قرضے کے بوجھ میں دب گئے، نہیں کچھ کہہ سکتے، ان کو دیں، ان کا قرضہ ادا کریں۔ اللہ کہتا ہے فک و رقبۃ، اور لوگوں کی گردنیں چھڑاؤ، لوگوں کو آزاد کرو۔ آزادی اصل ہے، خوف اصل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی مومن کو ڈرائے گا خدا اسے جہنم دکھا کے ڈرائے گا۔ یہ سب ڈرانے والوں کو نا اپنا انجام پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرا رہے ہیں اور جہنم آگے ہے، خدا ہمیں بھی ڈرائے گا، اور ڈرا کر مار رہے ہیں تو خدا اس جہنم میں پھینکے گا کہ یہ ناحق خون کیا ہے۔ جماعت عثمانی صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ سب چیزیں کہاں لے کے جا رہی ہیں، کیا حالات ہیں؟ اس لیے سب سے بہتر یہ کہ پہلے نمبر پہ آپ کے رشتہ دار جو ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے نہ دیں رمضان میں آپ اپنی اماؤنٹ لگ کر کے رکھ لیں۔ مثلا آپ نے ایک اماؤنٹ رکھ لی 1 لاکھ کی کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو آپ بزنس میں یوز نہ کریں، کہیں بھی یوز نہ کریں، آپ نے رکھ لی، رشتہ دار کو کہہ دیا کہ ہر مہینے بھائی میں آپ کو 10,000 8,000 دیتا رہوں گا، اگلا سال آنے تک 8,000 آپ نے اس کا وظیفہ باندھ دیا، غریب آدمی کچھ نہ کچھ کا آسرا ہوتا ہے کہ یار 8,000 مجھے وہاں سے مل جائیں گے، یہ چیزیں اس مہینے میں لے لوں گا۔ یہ مینجمنٹ ہے، بہتر سے بہتر مینجمنٹ اللہ کے یہاں بہتر سے بہتر ثواب دلائی۔ دوسری چیز لوگوں کی گردنوں کو چھڑانا، قرض کے بوجھ سے نجات دلانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے قرض لے کے پیسہ شراب پی ہے تو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ حنفی فقہا کا مسلک ہے صرف، باقی امت میں فقہا اس کے قائل ہیں کہ جس نے قرض کے لیے گناہ کے لیے قرض لیا ہے اس کی مدد نہ کی جائے، اس طرح تم بالواسطہ طور پہ گناہ کی اشاعت کر رہے ہو۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے جھوٹ بولا ہو، ممکن ہے فراڈ کیا ہو، کوئی اور کام کیا ہو، لیکن جس نے پیسہ دیا ہے یا جس کا پیسہ ہے اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ سادہ تھا، دے دی زکوٰۃ، اسے پتہ ہی نہیں تھا احوال کا، اس نے زکوٰۃ دے دی، اسے کیا پتا کہ اس پیسے کے ساتھ کیا کرتوت کرے گا، اسے دے دی، اسے قرض کی رقم دے دی، تو اب اس کا حق بنتا ہے اس کو قرض واپس کیا جائے۔ اور تیسری چیز وہ جو ہمارے دینی مدارس، آپ یقین کریں ان کے حالات دیکھیں تو وہ پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے، باہر کے مسلمان دیتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، پوری دنیا سے مسلمان جو بھیجتے ہیں، یہ مدارس بہت زیادہ اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں،
یہاں لوکلی لوگ دے نہیں سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں دے سکتے، اپنے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے یار، مدارس کو کون دے؟ لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ دینی ادارے یہ چلتے رہیں، یہ دین نسلوں سے منتقل ہوتا ہے، ایک نسل اور آگے بڑھ جائے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا معاملہ آدمی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔